بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ میں ہوں حافظ ابرار اور میرے ساتھ موجود ہے مشہور تجزیہ نگار، آپ کی پسندیدہ شخصیت غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم غلام اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام اللہ صاحب، آج کا جو دن ہے 16 دسمبر، آج ہی کے دن 2014 میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ 16 دسمبر کی کیا اہمیت ہے، اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ آج کے دن بچے اسکول گئے اور واپس نہ آئے۔ غلام اللہ صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ حافظ صاحب، یہ جو 16 دسمبر کا جو دن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کی اہمیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی۔ جو بچے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، پاکستان کی کریم لوگ تھے، ان بچوں کی سانسیں ان سے چھین لی گئی۔ سانحہ پشاور کا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ جب آرمی پبلک سکول کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ہمارے درجنوں جو بچے ہیں وہ شہید ہوئے اور ہمارے سینکڑوں جو بچے تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور یہ جو دہشت گردانہ کارروائی تھی، یہ کارروائی مملکت خداداد پاکستان کے اوپر ایک حملہ تھا، کیونکہ دہشت گردوں نے پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، کیونکہ بچے ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اور دہشت گردوں نے پاکستان کے مستقبل کے اوپر جو حملہ کیا، اس کا میں آج الفاظ میں اس کی مذمت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اتنا ہولناک اور دردناک واقعہ تھا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے شہید کر دیا گیا، اور پاکستان کا پورا جو ملک ہے وہ سکتے میں تھا۔ اور اس دن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، اور دہشت گردی کی یہ پوزیشن تھی کہ آپ کا جو بھائی بیٹا جو گھر سے باہر جاتا تھا تو اس کی والدہ کو اس کی یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ اس کا بچہ واپس آئے گا، کیونکہ ملک کے اندر پے در پہ خودکش حملے ہو رہے تھے، دھماکے ہو رہے تھے۔ لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں مسلح افواج پاکستان کو کہ انہوں نے ان ملک دشمن عناصر کو، دہشت گردوں کو، جنہوں نے ہمارے مستقبل کے معماروں کے اوپر، انہوں نے ہمارے بچوں تک کو معاف نہیں کیا، اور ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا بنائی ہوئی تھی۔ لیکن مسلح افواج پاکستان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اس مملکت خداداد پاکستان کو محفوظ بنایا۔ اور آج 2014 کے بعد اگر آپ نظر دوڑائیں، آج 2022 ہے، 2022 تک پاکستان کے اندر سے مسلح افواج پاکستان نے ان دہشت گردوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا سوات جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں تھا۔ دہشت گرد وہاں پہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومت پاکستان کی ریٹ تھی، اس کو چیلنج کرتے تھے، آئین پاکستان کے ایسے انحراف کرتے تھے۔ تو وہاں پر مسلح افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے سوات کو دہشت گردوں سے پاک کیا۔ پھر اگر آپ کو وزیرستان، شمالی وزیرستان کی طرف چلے جائیں، جنوبی وزیرستان کی طرف چلے جائیں، خیبر ایجنسی کی طرف چلے جائیں، تو مسلح افواج پاکستان نے اپنی سینکڑوں جو ہمارے جوان ہیں، ہمارے افسران ہیں، ان کی قربانیاں دیتے ہوئے اس مملکت خداداد پاکستان کو محفوظ بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2014 کے بعد آج تک دہشت گردوں کی جو طاقت تھی اس کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے جوان محفوظ ہیں، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے جو مسلح افواج پاکستان نے اور پاکستانی قوم نے دی ہیں۔ اور آج الحمدللہ، کیونکہ آج کا یہ پروگرام ہم اسی وجہ سے آج اندھیرے میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آج کے دن کو 16 دسمبر 2014 کو جو واقعہ ہوا تھا، اور آج کے دن میں ان والدین کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ پاکستانی قوم آپ کی ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھولی, آپ کے اس خون کو کبھی نہیں بھولی. آپ کے خون کے وہ دبے ہمارے ماتھے پہ ہیں, اور ہم اس وقت تک جو پاکستان کی قوم ہے, جو مسلح افواج پاکستان ہے, وہ انشاءاللہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گی کہ جب تک اس مملکت خدا داد پاکستان کو جو ہے نا بالکل دہشت گردوں سے بالکل کلین پاک نہیں کر دے گی. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور میں آج کے دن ان بچوں کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ نہ صرف اے پی ایس کے, یہ الگ بات ہے کہ آج کا دن آرمی پبلک سکول کے ان بچوں کے نام ہے کہ جن کو دہشت گردوں نے شہید کیا, لیکن آج کا دن ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ باجوڑ کے اندر جو ایک مدرسے کے اوپر امریکن حملہ ہوا اور جس میں 100 سے زائد بچے شہید ہوئے, وہ بچے بھی اس ملک کے تھے, وہ بچے بھی پاکستان کے تھے, وہ بچے بھی محب وطن تھے, وہ بچے بھی پاکستان کا مستقبل تھے, اور وہ بچے بھی ہمارے بچے تھے. ہم کسی بھی نادیدہ قوت کو, ہم کسی بھی ایسی قوت کو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے اندر آ کر اور ہمارے بچوں کو شہید کریں, چاہے وہ مدرسے کے بچے ہوں یا وہ سکول کے بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں اور بچے ہمارے بچے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کا خون کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے, کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو مسلح افواج پاکستان نے جس طرح صاف کیا ہے, تو مزید بھی انشاءاللہ یہ اگر کوئی دہشت گرد چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے اندر کسی کو بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گی, اور جو بھی دہشت گرد ہوگا انشاءاللہ ان کا چن کر صفایا کیا جائے گا. اور حافظ صاحب, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارے پشاور کے اندر جو حملہ ہوا, جو وزیرستان کے اندر جو دیگر جگہوں پہ یہ جو شورش ہے, تو یہ برائے نام جو طالبان بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی طالبان نہیں ہے. طالبان تو وہ ہیں جو لوگ جہاد کرتے تھے, یہ تو ہماری اپنی آرمی کے خلاف, یہ جو انڈیا ہے, جو اسرائیل ہے, یہ اس کے ایجنڈے پہ کار فرما لوگ ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر مسلح افواج پاکستان پر یا پاکستان کے عوام پر, پاکستان کے بچوں پر حملے کرتے ہیں. اور اگر اس کی آپ, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی پراپر کام کر رہی ہیں, اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہندوستان پاکستان کے اندر افراتفری پھیلا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو مروا رہا ہے. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے سرمایہ اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں. وہ دنیا کے جتنے بھی دہشت گرد ملک ہیں ان سے فنڈنگ لے کے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ آخر پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام, باقی ہم لوگوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ دونوں یہ جو لوگ ہیں یہ اس بات کے اوپر ہمارا یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا ایجنڈا بڑا کلیئر اور بڑا صاف ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا غلام اللہ صاحب, 16 دسمبر کو بیتے تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. آج بھی یہ دن 16 دسمبر 2022 جب ہماری زندگی میں دوبارہ آتا ہے تو اسی طرح سے ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے. کافی زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, المناک بھی ہوتا ہے. اور آج کے دن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لائٹیں گل کر کے اندھیرے کے اندر ہم بالکل پروگرام کر رہے ہیں, یہ آج کا دن ان شہداء کے نام ہے. یقیناً ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوا پکڑ رہی ہے, دہشت گردوں نے سر اٹھانا شروع کیا. امن کے نام کے اوپر ان کے ساتھ جس طرح سے معاہدے کیے جا رہے تھے, 16 دسمبر 2014 کو جب یہ واقع ہوا تمام سیاسی قیادت ایک پچ کے اوپر آ گئی تھی اور دہشت گردی کے سارے خلاف ہو چکے تھے اور سب اکٹھے تھے. کیا آج دوبارہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ حافظ صاحب, آپ نے وہ لاشیں نہیں دیکھی, ان لاشوں کی اہمیت ان ماؤں سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر سکول میں بھیجے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے اس مملکت خدا داد پاکستان کی خدمت کریں. ان کی لاشیں ان کو اٹھانی پڑی. وہ جو باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سوچ کر سکول بھیجا تھا کہ یہ مستقبل میں ان کا سہارا بنیں گے, اور جب بچوں کی لاشیں اٹھانا پڑتی ہیں نا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک پچ پر ہیں. ہماری جو قوم ہے وہ ایک پچ کے اوپر ہے, لیکن
یہ گزشتہ کچھ عرصہ سے کچھ کیونکہ امن پاکستان کی جو قوم ہے یہ امن چاہتی ہے، اور جو مسلح افواج پاکستان ہے وہ بھی امن چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں، جو بٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو انڈیا سے فنڈ لے کے پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اور ان کو غیر مسلح کیا جائے، ان کو آئین پاکستان کے تابع لایا جائے۔ لیکن اس کا ناجائز فائدہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں اٹھا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کوئی 2-3 ماہ میں جب سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں، تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دوبارہ سوات کا رخ کر رہے ہیں اور یہ گلگت والی سائڈ کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کا آپ نے یہ دیکھا کہ 2-3 دفعہ انہوں نے مختلف سرکاری جو اہلکاران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو اٹھایا، ان کو اغوا کیا۔ ایک کوئی منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی اٹھایا، کوئی میرے حال میں ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ان کے حوالے سے بھی کیا، کچھ خواتین کو بھی میرے حال میں یرغمال بنایا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے لیے حکومت پاکستان نے قربانیاں اس وجہ سے نہیں دی تھیں کہ ہم دوبارہ دہشت گردوں کو اتنی مہلت دیں کہ وہ دوبارہ ہمارے جن علاقوں میں اب امن قائم ہو چکا ہے وہاں پہ وہ دوبارہ دہشت گردی کریں اور لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو سوات کے جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ باہر نکلے دہشت گردانہ کارروائیوں کے اگینسٹ کہ ان کو لگام دی جائے، اور کیونکہ ہم دوبارہ اس چیز کے متعامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ پیغام ہے کہ کشمیر جو پاکستانی قوم ہے وہ اب کسی بھی طرح کی یہ جو مملکت خدا داد پاکستان ہے اس میں دہشت گردی کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ اور اگر کوئی بھی دہشت گرد، کیونکہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے بزرگوں کی اٹھائی ہیں، ہم نے فوج پاکستان کے جوانوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے مسلح فوج پاکستان کے افسران کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ اب پاکستان اس چیز کا بالکل بھی پاکستانی کو متعامل نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی دہشت گرد گروپ کو یہاں پہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے کی اجازت دی جائے یا ان کو دہشت گردی کرنے کی مہلت دی جائے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ مسلح فوج پاکستان اپنے جو ان کا پہلے جس طرح انہوں نے ملک کے اندر دہشت گردوں کی صفائی کی ہے، دوبارہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ہمارے بچے جو علم کی شمع جلانے نکلے تھے، ہمارے جو بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں، جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، جنہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جنہوں نے اعلیٰ افسران بننا ہے، جنہوں نے مسلح فوج پاکستان کا اول دستہ بننا ہے، ان بچوں کی زندگیوں کو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی طور پر جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں کر سکتے۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام دانشوروں کو، تمام صحافیوں کو، تمام وکلاء کو، تمام قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم آج اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک دفعہ پھر دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر اگر کسی طرح سے اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد ہمیں ان سے وہ جنگ لڑنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ پوری پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر ان یادوں میں محو ہے، وہ اس 2014 کے اس المناک واقعے میں مگن ہے، وہ گم ہے، کیونکہ ماؤں نے اپنے جگر گوشے اٹھائے تھے۔ اور آج جتنے بھی پاکستان کی قوم ہے وہ غم زدہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ آج کے دن وہ جو بچے ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے والدین کو، ان کے ورثاء کو، ان کے لواحقین کو مسلح فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم آپ کے خون کو بھولے نہیں ہیں، ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ کی قربانیاں، یہ جو ملک آج چل رہا ہے، یہ جو ملک آج ہمارا محفوظ ہے، اس میں آپ کا خون شامل ہے۔ اور پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی بھی نہیں بولتی، چاہے وہ 1965 کے شہداء ہوں، وہ 1971 کے شہداء ہوں، وہ کارگل وار کے شہداء ہوں، وہ APS کے شہداء ہوں، وہ باجوڑ کے شہداء ہوں، وہ سوات کی گلیوں میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والے ہوں، وہ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہوں۔ تو ہم جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ان کی قربانیوں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا اللہ پہ یہ پورا یقین ہے اور ہمارا اس بات کے اوپر یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کے ہمارے مستقبل کو محفوظ کیا، پاکستان کی قوم ان کو کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ اور آج کے دن میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بار پھر ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں۔